اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہوپ سو یو آل آر فائن انجوائنگ گڈ ہیلتھ اینڈ اسپرٹ. پیارے طلبہ و طالبات، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ حصہ جماعت نحم کا حصہ نظم میں سے جو آج کی نظم میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اس کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کروں گی. نظم کا عنوان ہے پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ. اس کے مصنف جو ہیں رائٹر علامہ محمد اقبال ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں جو کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد محترم کا نام شیخ نور محمد تھا. یہ ان کا میں ابتدائی تعارف آپ کو بتا رہی ہوں. شاعر کا ابتدائی تعارف آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس نظم کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ. اس نظم میں بیسیکلی خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ کر علیحدہ ہونے والی ٹہنی موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتی، یعنی کہ زوال اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتا ہے. چاہے جتنی بارش ہی کیوں نہ ہو، اس پر پھل اور پتے نہیں اگتے. ٹہنی سے علیحدہ ہونے والا پھول بھی چمک و دمک اور خوبصورتی سے محروم ہو جاتا ہے. اس کا ایک کیسا ہے زرے گل سے خالی ہوتا ہے. وہ پرندے جو کبھی درخت کی ٹہنی کے پتوں کے پیچھے بیٹھ کر چہچہاتے تھے، اس کے ٹوٹ کے گرنے سے اب چلے گئے ہیں. گویا وہاں کوئی رونق ہی نہیں رہی. زمانے کے رسم و رواج اور دستور سے ناواقف انسان کو ٹوٹی ہوئی ٹہنی سے سبق سیکھنا چاہیے. جب وہ شاخ درخت سے جڑی ہوئی تھی تو سرسبز و شاداب تھی. پرندے بھی آ کر اس پر چہچہاتے تھے. یعنی کہ بات کی جا رہی ہے کہ جب بہار تھی تب تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب خزاں آئی تو سب کچھ تباہ ہو گیا. پرندے بھی اب آ کر اس پر چہچہاتے نہیں تھے، اور اب جب کہ ٹوٹ کر نیچے آ پڑی ہے تو وہ پرندے نہیں آتے جو درخت پر بیٹھ کر میٹھی میٹھی بولیاں بولتے تھے. مختصر یہ کہ انسان کو اپنی قوم یا جماعت سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھرپور تعلق جوڑ کر خوشحالی کی امید رکھنی چاہیے. اس میں اس کی بہتری اور بھلائی ہے، ورنہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح نقصان اٹھائے گا. علامہ اقبال نے اس نظم میں قرآن مجید کے اس ارشاد کا مفہوم واضح کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ تو تھا اس کا بیسک خلاصہ. اب میں آپ کو اس کے پہلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. اور ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. صحاب بہار کا مطلب ہے موسم بہار کا بادل. صحاب بادل کو کہتے ہیں، خزاں پتجھڑ کا موسم، فصل موسم کو کہتے ہیں. اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں فصل خزاں میں جو ڈالی شجر سے ٹوٹ گئی، ممکن نہیں وہ صحاب بہار سے ہری ہو. یعنی کہ خزاں میں جو ڈالی شجر سے ٹوٹ گئی تھی، اب امید نہیں ہے کہ وہ بہار میں دوبارہ ہری ہو، یعنی سرسبز ہو. علامہ اقبال کے دل میں اپنی قوم کا گہرا درد موجود تھا. ان کے اس شعر سے بھی آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا. آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے آزادی کی شمع روشن کی. اس شعر میں مسلمانوں کو متحد رہنے اور اپنے مذہب و قوم سے جڑے رہنے کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شاخ موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے، ممکن نہیں کہ وہ موسم بہار اور برسات میں بھی سرسبز و شاداب ہو جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی قدر و منزلت قوم سے وابستہ رہنے میں ہی ہے. اس لیے اتحاد و اتفاق میں ہی برکت ہے. اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلے جانے والے آدمی کی عزت گھٹ جاتی ہے. اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے اجتماعیت کے فلسفے پر روشنی ڈالی ہے. اقبال کی شاعری میں یہ پکار بار بار سنائی دیتی ہے. یہ نظم در حقیقت برصغیر کے حالات کے تحت لکھی گئی ہے، جب انگریز حکومت مسلمانوں کے حقوق غصب کر رہی تھی. مسلمان زوال کا شکار تھے. مسلمان اپنی جماعت کو چھوڑ کر انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی پر مجبور تھے. ایسے میں اقبال نے مسلمانوں کو متحد رہنے کا درس دیا. یعنی اقبال کی اس نظم کا بیسیکلی مقصد ہی یہی تھا کہ مذہب و قوم کو جڑے رہنے کا درس دینا، کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑی جائے. اور علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یعنی کہ ایک فرد کی پہچان اس کی قوم سے ہے. اگر وہ اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دے گا تو اس کی حیثیت کچھ نہیں رہ جاتی.
شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں اس سے برگ و بار سے. یعنی کہ شاعر اس میں کہتے ہیں عہد خزاں اس کے واسطے لازوال ہے، اسے برگ و بار سے کچھ واسطہ نہیں. برگ و بار سے مراد پھل اور پتے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اس شعر میں مسلمانوں کو برے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درخت سے ٹوٹ کر علیحدہ ہونے والی ٹہنی کے لیے ہمیشہ موسم خزاں ہی رہتا ہے. یعنی جو ٹہنی ایک دفعہ شاخ سے ٹوٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، اس کے لیے تو ہمیشہ موسم خزاں کا ہی رہے گا. اس کے لیے تو بہار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پر پھل پھول نہیں لگتے. گویا اس پر کبھی ختم نہ ہونے والا زوال طاری ہو جاتا ہے اور اس کے مقدر میں خزاں لکھتی جاتی ہے. اس میں بڑھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس شعر کا لب لباب یعنی مرکزی خیال یہ ہے کہ اپنی ملت کے قوم سے علیحدہ ہونے والا آدمی ترقی نہیں کر سکتا، زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے. لہٰذا ترقی و کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی قوم و برادری سے تعلق رکھے. انفرادی زندگی بسر کرنے والے شخص کا تشخص ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام نے اجتماعیت پر زور دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک عضو میں درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. آپ کو جو میں اضافی چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں، کوئی کوٹ لکھوا رہی ہوتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس کے لیے کوئی شعر بتا رہی ہوتی ہیں، تو آپ اپنی جاٹر پہ نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں تاکہ جب آپ لوگ ان کو یاد کریں، ان کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں ایگزامس کے لیے، تو آپ فل پریپیئر ہوں اور آپ وہ چیزیں دیکھ لیں تاکہ جب ایگزام میں آپ لوگ جائیں تو پیپر لکھنے کے دوران آپ کو وہ چیزیں یاد آ جائیں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ لکھ لیں گے. اب ہمارے پاس جو شعر نمبر 3 ہے جس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے. یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور ہے، تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور ہے، جیب گل زر کامل عیار سے خالی ہے. یعنی کہ جیب گل سے مراد پھولوں کا کیسا جس میں زر گل ہوتا ہے. زر سونے کو کہتے ہیں، گلستان باغ کو کہتے ہیں. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ برزگی کے مسلمانوں کو جگانے اور متحد رکھنے کے لیے بیسیکلی انہوں نے یہ نظم لکھی تھی. کہتے ہیں کہ اپنوں سے کنارہ کشی کرنے والے زوال کا شکار ہوتے ہیں. اے مسلمانوں، تم پر اس وقت خزاں کا موسم طاری ہے. تم میں ایسے بہادر اور وفادار لوگوں کی کمی ہے جو زندہ قوموں کے افراد میں ہوتی ہے. یعنی ٹہنی سے علیحدہ ہونے والے پھول کا کیسا زر گل سے خالی ہوتا ہے، اس میں وہ چمک، وہ دمک، خوبصورتی نہیں ہوتی جو ٹہنی پر لگا ہونے کے وقت ہوتی ہے. بیسیکلی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب درخت پر ٹہنی پر وہ جب تک ٹہنی درخت کے ساتھ ہوگی اس پر پتے بھی لگیں گے، پھول بھی لگیں گے، اس کا جو آب و تاب ہے وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گی. لیکن جب ہی موسم خزاں آئے گا وہ ٹہنی ٹوٹ جائے گی، علیحدہ ہو جائے گی، تو اس پہ تو زوال کا دور شروع ہو جائے گا. اس کی زندگی تو بالکل خراب ہو جائے گی، وہ تو ٹوٹ کر بکھر جائے گی. اس طرح مسلمانوں کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں، ہماری قوم جو ہے وہ اپنوں سے کنارہ کشی کرے گی تو زوال کا مرتکب ہوگی. جیسا کہ مسلمانوں پر خزاں کا موسم طاری ہو جائے گا. تو اسی لیے جب ٹہنی پر مرجھانے لگے گی، خوبصورتی اس کی ختم ہو جائے گی، وہ بھی آہستہ آہستہ مرجھانا شروع کر دے گی، گویا اب زوال اس کا مقدر ہے. یعنی مسلم امت بھی اس وقت انحطاط اور زبوں حالی کا شکار ہے. اب ایسے لوگ باقی نہیں رہے جو ایمان اور عمل کی دولت سے مالا مال تھے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں. بہت خوبصورت شعر علامہ اقبال کا، اور یہ آپ ریفرنس کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں، پیپر آف پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اے مسلمانوں، تم بھی عملی کا شکار ہو، اس وجہ سے تم زبوں حالی اور زوال کا شکار ہو. متحد ہو کر عملی طور پر اپنی آزادی کی جنگ لڑو. ایک جگہ فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں
نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ علامہ اقبال کے 3 شعر ڈسکس کیے ہیں، حصہ نظم میں سے جو نظم ہے ہمارے پاس پیوستہ را شجر سے امید بہار رکھ۔ امید رکھتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔